حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه فتنوں کے سلسلے میں شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی اقسام اور اس کے انواع بیان کی ہے، اس پر بات چل رہی تھی کہ شاہ صاحب نے فتنوں کی 6 قسمیں بیان کی ہے۔ فتنۃ الرجل فی نفسہ، فتنۃ الرجل فی اہلہ، فتنۃ تموج کموج البحر، اور فتنۃ ملیۃ، فتنۃ مستطیرۃ، اور فتنۃ الوقائع۔ شاہ صاحب نے فتنۃ الرجل فی نفسہ کی کچھ تفصیل بیان کی ہے، جس میں آپ نے سب سے پہلے بیان کیا کہ فتنۃ الرجل فی نفسہ کا مطلب ہے عام طور پر اکثر و بیشتر لوگوں کی دینی حالت کا بگڑ جانا، دینی اعتبار سے لوگوں کے حالات کا بگڑنا۔ اسی طریقے سے اس کی ایک علامت آپ نے بیان کی عبادت سے حلاوت کا اٹھ جانا، یعنی آدمی عبادت زور زبردستی کرے، اسے عبادت میں کسی طرح کا لطف اور مزہ نہ آئے۔ اور تیسری علامت آپ نے بیان کی کہ آدمی خود اپنا محاسبہ کرنا چاہے تو اسے مناجات اور دعا میں لذت محسوس نہ ہو، نہ اس کا دعا میں دل لگے نہ اس کا عبادت میں دل لگے، تو آدمی کو سمجھ جانا چاہیے کہ انہ ابتلی فی نفسہ، کہ وہ فتنہ نفس میں مبتلا ہو چکا ہے، اسے عبادات بوجھ محسوس ہونے لگے اور دعا میں اسے کسی قسم کی کوئی لذت محسوس نہ ہو، مہینوں تک کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا بھی نہ مانگے، اور اگر مانگے بھی تو ایسے ہی بے دلی کے ساتھ۔ ان اللہ لا يقبل الدعاء عن قلب غافل اللہ، اللہ غفلت کے ساتھ اور بغیر اس کی طرف متوجہ ہوئے جو دعا کی جاتی ہے، حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں اللہ اسے قبول نہیں فرماتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کے لیے تھرمامیٹر ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے روشنی میں جانچ سکتا ہے کہ وہ فتنے میں مبتلا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد شاہ صاحب چونکہ مفکر اور حکیم آدمی ہے تو آپ نے اس کو اور اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں انسان کو اللہ نے 3 خفیہ طاقتیں یا 3 خفیہ صلاحیتیں عطا فرمائی ہے جو کسی بھی چیز سے دلچسپی میں اہم رول ادا کرتی ہے، کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان 3 چیزوں کی وجہ سے آدمی کو کسی چیز میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے یا اس کی دلچسپی کسی چیز سے اڑ جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں اس سلسلے میں ایک ہے قلب، دوسرا ہے عقل، اور تیسرا ہے فطرت اور نفس۔ آپ نے قلب اور فطرت نفس دونوں کو الگ الگ کیا ہے، جس کو آگے خود بیان کریں گے کہ ان کے اوپر کس قسم کے حالات آتے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ حجت اللہ البالغہ کو پڑھنا چاہیے۔ کل میں نے شاہ صاحب کی تفصیل کو پڑھا تو اس لیے مجھے مناسب لگا کہ اس شاہ صاحب نے جس تفصیل کو بیان کیا ہے اسے ذکر کر دیا جائے۔ بالکل کتاب کے اخیر میں فتن پر آپ نے کلام کیا ہے اور وہاں پر اس پر تفصیل سے کلام کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ یہ 3 چیزیں انسان کے اندر کسی بھی چیز سے دلچسپی پیدا کرتی ہے یا کسی بھی چیز سے نفرت پیدا کرتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے ہر ایک کے بارے میں احوال کو بیان کیا کہ انسان کا جو قلب ہے اس کے احوال قلب کو بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ قلب کی حالت یا تو انسان کے قلب کی حالت شیطانی ہوتی ہے یا بہیمی ہوتی ہے، یہ غصہ نہیں ہے، بہیمیت ہے۔ یا تو قلب پر بہیمی کیفیت یہ طاری ہوتی ہے، بہیمیت طاری ہوتی ہے، یا قلب پر شیطنت طاری ہوتی ہے، یا قلب پر ملکوتیت طاری ہوتی ہے، ملائکہ سے ملکوتیت طاری ہوتی ہے، یا قلب اپنا یہ انفاس کی ایک کیفیت ہے جس کو حضرات صوفیہ بیان کرتے ہیں، تو کیفیت انفاس سے قلب منور ہوتا ہے۔ اس میں سے 2 کیفیتیں ایسی ہیں
جو کیفیتیں انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے، جب انسان پر بہیمی کیفیت طاری ہوتی ہے تو انسان یہ خواہشات کی طرف اس کا میلان بڑھ جاتا ہے، خواہشات کی طرف اس کا میلان کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے. اور انسان پر جب شیطانی کیفیت طاری ہوتی ہے تو انسان کی گناہوں اور برائی کی طرف اس کا میلان کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے، اور اس سے اس کو دلچسپی پیدا ہونے لگتی ہے. جب یہ دونوں کیفیتیں انسان پر ہوتی ہے تو اس کے ضمن میں انسان پر کبھی غصے کی کیفیت آتی ہے، کبھی انسان پر خوف کی کیفیت آتی ہے. تو جو بری کیفیتیں ہیں قلب کی وہ ساری کے ساری اس کے اندر جمع ہونا کیا ہو جاتی ہے؟ شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب انسان بہیمی یا شیطانی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے تو یہ انسان اسلامیت تو دور کی بات انسانیت سے بھی گری ہوئی حرکتیں کرتا ہے. جیسا کہ آج ہم لوگ طرح طرح کے واقعات اور قصے سنتے ہیں، ایسے ایسے واقعات اخباروں میں پڑھنے میں آتے ہیں کہ انسان اپنی زبان پر لانے سے بھی کیا کرتا ہے؟ عار محسوس کرتا ہے اگر وہ حیا رکھتا ہے تو فرماتے ہیں یہ اسی لیے کہ انسان پر جب بہیمی کیفیت طاری ہوتی ہے، یعنی جانوروں جیسی کیفیت طاری ہوتی ہے، تو جانور جیسے کہیں پر بھی کھڑے ہو کر اپنی خواہش کو پورا کر لیتا ہے، ایسے ہی انسان بھی اسی طرح کی حرکتوں میں کیا ہو جاتا ہے؟ مبتلا ہو جاتا ہے. اور جب شیطانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے تو جیسے شیطان یہ شرارت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، انسان بھی شرارت میں، برائیوں میں، معصیت میں، فسق میں، فجور میں، کفر میں، شرک میں، الحاد میں، ان تمام چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تیسری کیفیت ملکوتی کیفیت کا کہ انسان جب اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے اور اپنے اوپر بہیمی اور شیطانی کیفیت کے وار کو وہ روکتا ہے تو پھر انسان پہلے مرحلے میں ملکوتی کیفیت میں وہ داخل ہوتا ہے. کیا مطلب ملکوتی کیفیت میں داخل ہونے کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ کی طرح اس کے اندر خیر کا پہلو غالب آ جاتا ہے. اور جیسے لا یعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون ملائکہ کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں یہ اگرچہ مکمل ملائکہ جیسا نہیں ہوتا ہے لیکن وہ اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کر کر اتنی کوشش کرتا ہے کہ ملائکہ کے قریب پہنچ جاتا ہے، اور اس کا نفس ہر اچھائی کو قبول کرنے کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے، اور ہر برائی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ کوشاں ہوتا ہے. تو کہا یہ ملکوتی کیفیت ہے. اور پھر جب اسی کیفیت میں انسان کچھ مدت اور کچھ وقت، کچھ مہینے اور کچھ سال گزارتا ہے تو پھر انسان اس میں ترقی کرتا ہے اور وہ انفاسی کیفیت کے اندر میں داخل ہو جاتا ہے. یہ انفاسی کیفیت کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ انفاسی کیفیت یہ ہے کہ اس کا قلب ایسا منور ہو جاتا ہے، ایسا منور ہو جاتا ہے کہ اسے عبادت میں لذت محسوس ہوتی ہے، اسے ریاضت میں لذت محسوس ہوتی ہے، اور وہ ہر چیز میں جہاں پر بھی کوئی نیکی کرنا ہو تو وہ نیکی کے اندر اسے لذت محسوس ہونا کیا ہو جاتی ہے؟ شروع ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے لیے برائی مشکل ہو جاتی ہے اور اس کے لیے اچھائی کیا ہو جاتی ہے؟ آسان ہو جاتی ہے. یعنی برا کرنا، وہ جیسے برے آدمی کے لیے برا کرنا اچھا ہوتا ہے اور اس کے لیے اچھائی یہ مشکل ہو جاتی ہے، اس کی کیفیت بالکل الٹ جاتی ہے اور اس کا قلب نور سے اور انوار سے ایسا منور ہو جاتا ہے کہ اسے نفرت ہونے لگ جاتی ہے. کس چیز سے نفرت ہوتی ہے؟ معصیت سے نفرت ہوتی ہے، برائی سے نفرت ہوتی ہے. وہ برائی کو دیکھنے کو پسند نہیں کرتا ہے، وہ برائی کے اندر مبتلا ہونے کو پسند کرتا نہیں ہے. اور پھر اس میں اللہ کی محبت، اللہ کا خوف اور اس کی زبان سے حکمت کی باتیں، یہ تمام چیزیں اس کے اندر میں جو اچھی صفات ہے قلب کی، وہ آنا کیا ہو جاتی ہے؟ شروع ہو جاتی ہے. شاہ صاحب نے بہت اچھے انداز میں اس پر کلام کیا. اسی طریقے سے آپ نے کہا کہ انسان کی عقل جو ہے، یہ عقل بھی یہ چار قسم کی کیفیات سے دوچار ہوتی ہے. انسانی عقل بھی، جیسے نفس، قلب اور عقل. ایک زمانے تک میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا کسی سبق میں کہ ایک زمانے تک سائنسداں یہ اسلام کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے کہ قلب میں سوچنے کی صلاحیت نہیں. مگر آج کی سائنس نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے، وہ اسلام کی اس تعلیمات کے سامنے سلنڈر ہو چکا ہے کہ قلب یہ سوچنے کی صلاحیت ہے. جیسے انسان کے عقل میں نیورون ہوتے ہیں جو اس کے اندر سوچنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں، اسی طریقے سے انسان کے قلب میں بھی نیورون ہوتے ہیں جو اس کے اندر میں سوچنے کی صلاحیت کیا کرتے ہیں؟ پیدا کرتے ہیں. تو اس لیے شاہ صاحب نے
چونکہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ ہمارے بر صغیر کی ایک بہت ہی عجیب و غریب شخصیت گزری ہے. اللہ رب العزت نے اس ملک میں اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا آج سے تقریباً 250 سال پہلے، وہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. آپ ہی کی برکت سے دیوبند کا وجود ہے، اور آپ ہی کی برکت سے جتنی بھی اصلاحی تحریکات ہندوستان میں ہے اور ہندوستان کے واسطے سے پوری دنیا کے اندر میں تحریکات پھیلی ہوئی ہے، وہ آپ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے اپنے زمانے کا ایسا مجدد بنایا کہ واقعتاً آپ کی نظیر صدیوں میں نہیں ملتی. یعنی پوری اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں 5-7 لوگ ایسے ہیں جن کے نام لے کر کہا جا سکتا ہے کہ ان کی تعلیمات اور انہوں نے جو کام کیے، جو کارنامے انجام دیے، وہ صرف ان کے زمانے تک محدود نہیں بلکہ رہتی دنیا تک کے ان کے علوم سے لوگ کیا کرتے رہیں گے؟ استفادہ کرتے رہیں گے. ایسے لوگوں میں جہاں پر ہمارے ائمہ اربعہ اور محدثین ستہ ہے، وہیں پر ایسے لوگوں میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ 5-7 لوگ ایسے ہیں جو عجیب و غریب اللہ رب العزت نے ان سے کام لیے. وہ آئندہ کے زمانے کے اوپر ان کی ایسی نظر ہوتی تھی کہ اس کی مثیل اور نظیر دنیا میں بہت کم ملتی ہے. اسی لیے شاہ صاحب نے حالانکہ اس وقت یہ بات بیان کر رہے ہیں جبکہ انسان کے دل اور انسان کے عقل اوپر سائنس کی کوئی تحقیق نہیں تھی، لیکن آپ نے جن کیفیتوں کو یہاں بیان کیا ہے بالکل قلب اور عقل کی کیفیتوں کو جوڑ کر بیان کیا ہے. جیسے آپ بیان کر رہے ہیں کہ انسان کی جو عقل ہے، یہ عقل یہ بھی بہیمی کیفیت کا شکار ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تفکر کا مبدا اور اس کا آغاز یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ قلب سے ہوتا ہے، اور قلب سے ہو کر کہاں پہنچتا ہے؟ انسان کے عقل تک پہنچتا ہے. تو جیسے بہیمی کیفیت انسان کے کس کے اوپر سوار ہوتی ہے؟ قلب پر سوار ہوتی، ایسے ہی بہیمی کیفیت سے جب قلب متاثر ہوتا ہے تو وہی کیفیت انسان کے عقل پر بھی آتی ہے. کہاں پر آتی ہے؟ عقل. لیکن دونوں کے اثرات الگ الگ ہیں. جب قلب پر یہ کیفیت ہوتی ہے تو انسان معصیت یعنی جوارح کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے، لیکن جب عقل پر یہ کیفیت آتی ہے تو عقل پر اس کیفیت کے آنے کی صورت میں عقل یہ عقلی اعتبار سے فکری اور علمی فتنوں کا کیا ہو جاتی ہے؟ شکار ہو جاتی ہے. وہ ضلالت اور گمراہی، بدعات اور خرافات کا شکار ہو جاتی ہے. جیسے ہمارے بدعتی حضرات، ان کو بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں مگر اس کے باوجود وہ نہیں کہتے لوگوں کے سامنے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے عقلی اعتبار سے بہیمی کیفیت کے کیا ہے؟ شکار ہے. کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر کنڈے کی رسم کروائیں گے تو اپنا بھی کام بنے گا، صلاۃ و سلام پڑھائیں گے تو اپنا بھی کام بنے گا. تو ہر چیز کے پیچھے ان کا اپنا مفاد کیا ہوتا ہے؟ کار فرما. تو اسی اپنے مفاد، یہی بہیمی کیفیت ہے. تو جہاں پر وہ انسان کے قلب پر آتی ہے تو جوارح سے وہ برائیوں کو صادر کرتی ہے. جب وہ عقل پر آتی ہے، سوار ہوتی ہے یہی شیطانی اور بہیمی کیفیت، تو انسان علمی اور فکری اعتبار سے فتنوں میں کیا ہو جاتا ہے؟ مبتلا ہو جاتا ہے. کبھی بدعات کا شکار ہوتا ہے، کبھی خرافات کا شکار ہوتا ہے، اور معلوم ہونے کے باوجود بھی وہ ان تمام چیزوں میں کیا ہوتا ہے؟ مبتلا رہتا ہے. اسی طریقے سے فرمایا کہ انسان کا قلب اچھائی کے اعتبار سے انسان کی عقل 2 کیفیتوں سے دوچار ہوتی ہے. یا تو اس کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے، یا اس کے اندر ایک چوتھی صلاحیت آپ نے بیان کی ہے، عقل خفی. کیا مطلب؟ کہ جب انسان کا قلب یہ بہیمیت اور شیطنت سے خلاصی حاصل کرتا ہے تو پھر اس کے اندر ایک قسم کا نور پیدا ہوتا ہے، اور اسی نور کا اثر اس کی عقل پر ہوتا ہے. اور جب اس کا اثر اس کی عقل پر ہوتا ہے تو نہ وہ ضلالت اور گمراہی کا شکار ہوتا ہے، نہ دین کے سلسلے میں کسی افراط اور تفریط سے کام لیتا ہے، اور نہ ہی اپنی عقل اور اپنی علمی صلاحیت کو وہ بدعات، خرافات اور ضلالت اور گمراہی میں استعمال کرتا ہے، بلکہ اپنی پوری علمی صلاحیت کو، اپنی پوری فکری صلاحیت کو وہ صرف حق کو غالب کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ استعمال کرتا ہے، اور باطل کو دبانے کے لیے استعمال کرتا ہے، حق کا دفاع کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ استعمال کرتا ہے. تو انسان کے اندر یہ کیفیت آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نورانی کیفیت سے کیا ہے؟ منور ہو چکا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ جب اسی حالت میں انسان کچھ عرصہ گزارتا ہے زندگی کا
تو پھر اس کی عقل خفی متحرک ہوتی ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں کیا مطلب عقل خفی کا؟ کہا کہ پھر اس کی عقل یہ اس طور پر اس کے اوپر حق اس پر چھا جاتا ہے، اس کی عقل کے اوپر، کہ صرف وہ حق کا دفاع ہی نہیں کرتا ہے، صرف وہ حق کا بیان ہی نہیں کرتا ہے لوگوں کے سامنے، بلکہ حق کے خاطر اپنی جان اور اپنا مال اور اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ تیار ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے یہ سب کچھ قربان کرنا حق کے خاطر کیا ہو جاتا ہے؟ بالکل آسان ہو جاتا ہے. اور وہ اس کو کوئی حیثیت نہیں دیتا ہے کہ بس اس کے اوپر ایک ہی چیز کہ حق میرا ہے اور اس میرے حق کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، چاہے کسی کو کچھ ہو جاوے تو اس سے مجھے کوئی پرواہ، لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم. ایسی کیفیت میں کیا ہو جاتا ہے؟ وہ مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس طرح کی کیفیات سے منور فرمائے. تو اس طرح سے آپ کیا فرماتے ہیں کہ انسان کے اوپر یہ حالات طاری ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد شاہ صاحب نے بیان کیا ہے آگے عقل کے سلسلے میں کہ یہ تو وہ فتنہ ہوا جس فتنے کو فتنۃ الرجل فی نفسہ. اس کے بعد آگے کا جو فتنہ آپ نے بیان کیا فتنۃ الرجل فی اہلہ، فتنۃ الرجل فی اہلہ. فتنۃ الرجل فی اہلہ کو شاہ صاحب نے جو بیان کیا ہے وہ بڑے اچھے انداز میں سمجھایا آپ نے. کہا فتنۃ الرجل فی اہلہ کا مطلب کیا ہے؟ کہا فتنۃ الرجل فی اہلہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اہل و عیال کی وجہ سے دین سے دور ہو جائے. اس کے آپ نے مختلف کیفیتیں بیان کی. اس میں آپ نے سب سے پہلی کیفیت بیان کی کہ اپنی اولاد اور اپنے اہل و عیال کی تعلیم و تربیت، دینی تعلیم و تربیت سے غفلت برتے. ان کو دینی اعتبار سے اس کو کوئی فکر ان کی ہو نہیں، اس کو صرف ان کی دنیا کی فکر ہو، دینی اعتبار سے ان کا کچھ بھی ہو جائے اس سے اس کو کوئی مطلب نہیں. اسی طریقے سے وہ ان کی دنیا بنانے کے خاطر اپنے دین سے وہ دور ہو جائے. ان کی دنیا بنانے کے خاطر اچھا گھر بنانے کے لیے، اچھا مال جمع کرنے کے لیے، اچھی گاڑی کے لیے، ان سب کے لیے وہ ایسا منہمک ہو جاوے، نماز، روزہ، زکات، ان چیزوں سے اس کو کوئی واسطہ نہ رہے. تو کہا کہ جب آدمی اس کیفیت میں مبتلا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی فتنۃ الرجل فی بیتہ، وہ اپنے گھر میں نفس میں بھی فتنے میں مبتلا ہوا اور اس کا متعدی اثر ایسا ہوا کہ وہ ساتھ ساتھ میں کس میں مبتلا ہو گیا؟ اپنے گھر کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ پورے اپنے گھر والوں کو بھی. کیا مطلب؟ کہ ہم تو ڈوبے صنم تم کو بھی لے ڈوبے گے، یعنی خود بھی ڈوبا اور دوسروں کو بھی ساتھ میں، ساتھ پورے گھر کو ساتھ میں لے کر کیا جائے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. پھر اس کے بعد آپ نے چوتھے نمبر پر بیان کیا، تیسرے نمبر پر آپ نے بیان کیا کون سا فتنہ بیان کیا ہے؟ فتنۃ تموج کموج البحر. تو شاہ صاحب نے اس کی بڑی اچھی تفسیر کی. کہا فتنۃ تموج کموج البحر کا مطلب یہ ہے کہ عالم اسلام کا سیاسی اور معاشی اور تعلیمی اعتبار سے دین سے دور ہو جانا، یہ ہے فتنۃ تموج کموج البحر. ایسی حیرت انگیز آپ نے تفسیر کی، ایسا لگتا ہے جیسے سارے حالات ان کے اوپر منکشف کر دیے گئے. تو فرماتے ہیں کہ فتنۃ تموج کموج البحر کا مطلب یہ ہے. کہا یہ کب ہوگا؟ کہا یہ اس وقت ہوگا جب کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب نااہلوں کے حوالے کر دیا جائے گا، جب حکومت نااہلوں کے حوالے ہوگی. اس کے اثرات کیسے اس کا علم ہوگا؟ تو کہا اس کا علم ایسے ہوگا کہ حکمران جو ہوں گے ان کو دین سے کوئی واسطہ نہیں، ان کو اپنی کرسی کی پڑی ہوگی، ان کو اپنے مال کی پڑی ہوگی، ان کو اپنی حکومت بچانے کی فکر ہوگی، اور دین کو زندہ رکھنے کے سلسلے میں آگے کا کہاں پر اسے دین کو زندہ رکھنے کے سلسلے میں وہ کسی قسم کی کسی قسم کی کوئی فکر نہیں کریں گے. اور فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کو کرنے کے لیے ان کا ساتھ دینے والے ہوں گے علماء. اللہم احفظنا من. کون ہوں گے؟ علماء. کہ ان تمام برائیوں کو عام کرنے کے لیے ان کا ساتھ کون دیں گے؟ علماء. جیسے اس کی تازہ مثال، سعودی حکومت نے تبلیغ کے خلاف خطبہ دینے کا حکم دیا تو اعلان حکومت نے نہیں کیا، اعلان کس نے کیا؟ وزارت الشؤون الاسلامیہ. نام تو کتنا بھاری ہے، شؤون اسلامیہ کی وزارت. اب وہ اعلان کر رہی ہے کہ بھائی مسجد کے اندر میں، تو کل ہمارے ایک دوست نے بھیجا تھا وہ ایک شیخ کا ویڈیو، تو چھوٹا سا ویڈیو، انہوں نے یہ کہا کہ
وہ علماء جو 70-80 سال کے ہو گئے, جو اپنی موت کے قریب پہنچ چکے ہیں, ان کو اتنی بھی فرصت نہیں مل رہی ہے, وہ کلمہ حق بولنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمارے یہاں پر گانے کی محفلیں چل رہی ہے, ہمارے یہاں پر کیا سے کیا ہو رہا ہے, مگر کسی قسم کا کوئی آپ اس کے طرف توجہ دینے کے لیے تیار نہیں, وہاں روکنے کے لیے تیار نہیں, اور آپ اسی کے اندر میں مبتلا ہو گئے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ یہ سیاست دانوں میں اسی وقت برائی آئے گی جب ان برائی کا سپورٹ کرنے والے علماء سو ہوں گے. کون ہوں گے؟ علماء سو ہوں گے. اسی لیے حضور نے فرمایا اشر الشرار شرار العلماء وخیر الخیار خیار العلماء. تو اس لیے ہم جس پیشے سے وابستہ ہے, تعلیم و تعلم سے, یہ دنیا کا سب سے بہترین پیشہ جبکہ آدمی اس کو خیر کے لیے استعمال کرے, اور دنیا کا سب سے بدترین پیشہ جبکہ آدمی اس کو اپنے منافع کے لیے استعمال کرنا شروع کر دے, اس کا اپنا فائدہ اس سے وابستہ ہو. تو اس صورت میں تو شاہ صاحب نے بالغ فرمایا کہ انسان کی فطرت نفس, کہ انسان کے جو نفس ہے یہ بھی 3 حالت سے گزرتا ہے, یا تو امارہ ہوتا ہے, یا لوامہ ہوتا ہے, یا مطمئنہ ہوتا ہے. کہا کہ جب امارہ ہوتا ہے تو خواہشات کا مرکز بن جاتا ہے, اور انسان کا لفظ جب لوامہ ہوتا ہے تو زندگی کی ضروری چیزوں کے پیچھے لگ جاتا ہے, کھانا پینا سونا صحبت کرنا, بس اس کے علاوہ دوسری کوئی چیز اس کو سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے. تو کہا کہ یہ ہے نفس لوامہ کی علامت. لیکن جب انسان اس پر محنت کرتا ہے تو یہی نفس اس کو کیا بنا دیتا ہے؟ مطمئنہ بنا دیتا ہے. اور جب مطمئنہ بنتا ہے, اب دیکھیں آپ, نفس کہتے ہیں ایک باطنی کیفیت کو جو قلب میں پائی جاتی ہے. مفتی شفیع صاحب نور اللہ برکتہ کی کتاب ہے چھوٹی سی, ہمارے طلباء کو اس کو مطالعہ کرنا چاہیے. دل کی دنیا, مشکل سے 100-125 صفحے کی کتاب ہے, لیکن اتنی پیاری کتاب ہے. آپ نے بالکل عوام کو سمجھانے کے لیے تصوف پر وہ کتاب لکھی ہے. آپ کو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم تصوف سمجھنا چاہتے ہیں, تو آپ نے ان کے لیے لکھا. تو آپ نے اس میں دل کی تعریف کی ہے کہ قلب کی ایک تعریف ڈاکٹر کرتا ہے. تو کہا کہ ڈاکٹر کو پوچھو قلب کس کو کہتے ہیں, تو ڈاکٹر یہ کہے گا کہ قلب کہتے ہیں عضو سنبوری, کہ انسان کے بائیں طرف میں سینے میں ایک سنبوری قسم کا اس طرح سے ہوتا ہے. سنبوری کیا مطلب؟ یہ ایسا, یعنی تھوڑا سا اس کو ایسا ٹیڑھا کر دے آدمی تو یہ سنبوری بن جاتا ہے. تو کہا کہ اس طرح کا ایک عضو ہے جو پمپنگ کرتا ہے اور اس میں خون بنتا ہے اور وہ پورے انسان کے بدن کو دوڑاتا ہے, یہ ہے قلب. لیکن یہی چیز ہے اگر پوچھے, کس کو پوچھے؟ حضرات صوفیہ سے پوچھے, تو وہ یہ تعریف نہیں کریں گے. وہ اس کی تعریف کیا کریں گے کہ قلب کہا جاتا ہے باطنی کیفیت کے حامل, اس باطن کے حامل اس کیفیت کو کہا جاتا ہے جو انسان کو اچھائی یا برائی کی تلقین کرے. وہ اس کے مقدمے میں آپ نے لکھا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اور انسان کا نفس جب اس پر محنت کر کر وہ سیقل ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ مطمئنہ بن جاتا ہے, تو یہی نفس انسان کو کہاں پر لے جاتا ہے؟ جنت کی طرف لے جاتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو فرماتے ہیں کہ تمام چیزوں کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ قلب, عقل اور نفس کے خارجی اثرات کی وجہ سے جو برے احوال ہیں وہ آدمی کو اندرونی فتنے میں مبتلا کرتے ہیں, جن سے اپنی حفاظت انسان کے لیے بہت ضروری ہے. ان تینوں پر محنت کرنی ہوتی ہے, اور قرآن اور حدیث میں عام طور پر اسی فتنے کا تذکرہ کیا گیا ہے. اسی فتنے کو قرآن کریم نے عام طور پر تفصیل کے ساتھ اپنے یہاں پر کیا ہے, بیان کیا ہے. یہ گھر میں فتنہ جس کے سلسلے میں آپ کو بتایا کہ انسان اپنے گھر میں فتنے میں مبتلا, اس میں شاہ صاحب نے یہ بھی بتلایا ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے گھر والوں کو طلاق دے دے, یعنی یا تو ضرورت سے زیادہ محبت کرے, اس سے فتنہ افراط, یا پھر چھوٹی سی بات میں نفرت پر کیا ہو جاوے, آ جاوے. اور یہ بھی ہمارے زمانے میں بکثرت ہوتا ہے. فتنے کی تیسری قسم جو میں نے بھی آپ کو بتلائی کہ وہ فتنہ جو سمندر کی طرح موجے مارتا ہے اور نظام مملکت کا بگاڑ ہے اور لوگوں کا ناحق حکومت کو سپورٹ کرنا ہے. حدیث میں ہے شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرۃ العرب میں نماز بند ہو, اس کی پرستش کی جائے, البتہ وہ ان کو آپس میں لڑانے میں لگا ہوا ہے. یعنی اس کو تو یہ تو معلوم ہے کہ بہرحال یہ لوگ آپس میں کیا کرتے رہیں گے, لڑتے رہیں گے. فتنے کی چوتھی قسم فتنہ ملیہ, یہ وہ ہے کہ مخصوص صحابہ کی وفات پا گئے اور دین کا معاملہ نااہلوں کے ہاتھ میں چلا جائے, بس اولیاء اور علماء میں
غلو یعنی ان سے محبت کرنے میں غلو کرنا، اور بادشاہ اور عوام میں دین میں سستی، نہ اچھے کاموں کا حکم دے نہ برے کاموں سے روکے، بس زمانے جاہلیت کا عود کر آ جانا، یہی کیا ہے؟ فتنہ ملیہ ہے۔ حدیث پاک میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مجھ سے پہلے کسی بھی امت میں جو بھی نبی مبعوث کیا گیا اس کے لیے اس کی امت میں مخصوص حضرات اور ساتھی ہوتے تھے، جب اس کی سنت پر عمل پیرا جو اس کی سنت پر عمل پیرا ہوتے تھے اور اس کے دین کی پیروی کرتے تھے، پھر ان کے جانشین ناخلف ہو گئے، جو وہ باتیں کہتے تھے جو نہیں کرتے تھے، وہ کام کرتے تھے جن کا وہ حکم نہیں دیے گئے تھے۔ بس جو شخص ان سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور جو زبان سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، اور جو دل سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، اور اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ رائے کے دانے کے برابر بھی نہیں باقی رکھتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فقدان، اسی کو آپ گویا کہ چوتھے فتنے سے پانچواں فتنہ جس کو آپ نے فتنہ مستطیلہ کہا، مستطیلہ یعنی جس کو ہم آپ کہہ سکتے ہیں عالمگیر فتنہ، یہ بددینی کا فتنہ ہے، معاشرے کا بددینی کا شکار ہونا۔ جب یہ فتنہ رونما ہوتا ہے تو لوگ انسانیت اور اس کے تقاضوں سے نکل جاتے ہیں، اور اس میں لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جو سب سے زیادہ ستھرے اور سب سے زیادہ دنیا سے بے رغبت ہوتے ہیں، اور وہ کام کرتے ہیں کہ ایک طبیعت کے تقاضوں کے بالکل خلاف۔ کیا مطلب؟ بالکل دنیا سے کٹ جاتے ہیں، نہ بیوی بچوں کا خیال رکھتے ہیں، نہ دنیا میں کسی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی وہ فکر کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی صحیح نہیں، حالانکہ شریعت نے اس طرح کی روحانیت سے منع کیا ہے۔ شریعت نے انسان کے جتنی بھی طبعی ضرورتیں ہیں ان تمام ضرورتوں کو شریعت کی روشنی میں اور حدود شریعت میں رہ کر پورا کرنے کا کیا کیا ہے؟ مکلف کیا ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ یعنی ملائکہ مجردات، حضرت نے ان کی خاص اصطلاح ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ملائکہ سے مشابہ ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی تمام کے تمام کیفیتوں اور اپنے تمام کام کو انجام دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں اپنے سے جتنا ہو سکتا ہے برائی کو روکنے کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں۔ اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہیمیت خالصہ کی طرف مائل ہوتے ہیں اور حیوانیت کو شرما دے ہوئے ایسے کام کرنے لگتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس طرح سے یہ فتنہ مستطیرہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے چھٹا قسمہ بیان کیا ہے فتنۃ الواقعہ۔ کیا مطلب؟ حوادثات کا فتنہ، چھٹا قسم۔ کیا مطلب؟ بڑے بڑے طوفانوں کا آنا، وباؤں کا پھیلنا، زمین کا ڈھسنا، اور علاقوں میں آگ کا لگنا اور عام تباہی کا مچنا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ ساری چیزیں ہونے لگتی ہے تو یہ سب چیزیں کیوں ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ انسان کو اللہ اپنی بداعمالی سے باز کر کر اپنی طرف رجوع کرنے کے لیے بڑے بڑے حوادثات کیا کرتا ہے؟ اللہ بھیجتا ہے کہ وہ حوادثات ان کے اوپر آئے، اور ان حوادثات سے پریشان ہو کر وہ اللہ کی طرف کیا کرے؟ رجوع کرے، جس کو قرآن کریم میں بیان ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں کے سلسلے میں بیان کیا وہ فتنے تقریباً ہمارے زمانے میں کیا ہو چکے ہیں؟ رونما ہو چکے ہیں۔ اب اخیر میں فتنے کی ایک قسم بیان کر کر ہم فتنے سے کیسے بچنا اس کو بیان کر کر اپنے اس موضوع کو سمیٹ دیتے ہیں۔ فتنے کی ایک قسم جو میری سمجھ میں آئی، فتنے کی دو قسمیں ایک اور ہم اعتبار سے ہم کر سکتے ہیں، فتنہ داخلیہ اور فتنہ خارجیہ۔ فتنہ داخلیہ کیا مطلب؟ فتنہ داخلیہ کا وہ فتنے جو داخلی اعتبار سے مسلمانوں کے اندر میں پیدا ہوئے۔ اب یہ فتنہ داخلیہ کیا ہے؟ فتنہ داخلیہ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایسے لوگوں کا پیدا ہونا جو افراط اور تفریط کا شکار، جیسے آپ کسی بھی جماعت گروہ کو اٹھا کر دیں اس وقت جس سے پوری امت جھوج رہی تو کیا کیفیت ہے؟ ایسے لوگ پائے جائیں گے ہر دینی جماعت میں، آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو افراط اور تفریط کا شکار۔ جیسے ہم اٹھاتے ہیں ہمارے غیر مقلدین حضرات کو، کیا ہے ان کے یہاں پر عجیب حالت،
مسلمان کو کافر اور مشرک بنانے میں بڑے آگے ہوتے ہیں اور کافر کے ساتھ لڑنے اور جہاد کرنے میں سب سے پیچھے ہے. جبکہ قرآن کریم کیا بیان کرتا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. تو رحماء بینہم ہونے چاہیے اور اشداء علی الکفار ہونے چاہیے. لیکن یہ کیا الٹا ہوتا ہے؟ کافروں کے ساتھ نرمی کرو اور مسلمانوں کے ساتھ سختی کرو. تو یہ فتنہ داخلی. اسی طریقے سے آپ ہمارے جماعت کو بھی اٹھا کر دیکھ لو، دعوت و تبلیغ، کہ اس میں بھی اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، اتنا غلو کرتے ہیں کہ آپ اگر جماعت میں نکلے تو یہ مولانا وقت لگا ہو، اور اگر آپ جماعت میں نکلے ان کا وقت نہیں لگا، ان کا وقت نہیں لگا. اتنے پر بس نہیں کرتے. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی جہاد سے متعلق آیتیں ہیں سب کو اٹھا کر کس پر فٹ کر دیتے ہیں. ارے بھائی جہاد ایک مستقل حکم ہے اور یہ ایک مستقل حکم ہے. اسی طریقے سے فتنوں کے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں، خود جہاد کے سلسلے میں افراط اور تفریط کا شکار لوگ. کچھ لوگ وہ ہیں جو کلی طور پر جہاد کے انکار کے اوپر تلے ہوئے، وحید الدین خان، جاوید احمد غامدی، جتنے بھی منکرین حدیث ہیں یہ سب کے سب جہاد کے انکار پر تلے ہوئے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو شرائط جہاد کے نہ ہونے کے باوجود بھی جہاد پر تلے ہوئے ہیں. بھائی جہاد ایسے ہی نانی کا کھیل تھوڑی ہے، نکل گئے بولے کیوں؟ جوش حضرت کو آ گیا. اس کے لیے شرائط بیان کی کس طرح سے جہاد ہونا چاہیے. ایسے ہی اٹھا پٹک کہیں پر بھی جہاد شروع نہیں ہو جاتا ہے. تو جیسے ہمارے بہت سارے مسلمان ملکوں میں بھی، جیسے پاکستان کے اندر میں ٹی ٹی پی ہے، پاکستان طالبان، تحریک طالبان. اب وہ کیا کس کو مارتے ہیں؟ مسجدوں میں مسلمان کو، مسجد میں بم پھوڑتے ہیں. ہمارے آخری دور کے بزرگوں میں ایک بڑے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ آج صبح پڑھ رہا تھا میں. حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اپنی آخری زندگی میں ایک مرتبہ تقریر کرتے ہوئے کہا کہ عنقریب تم ایسا زمانہ دیکھنے والے ہو جس زمانے میں جہاں سے فتنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے پناہ لی جاتی ہے وہیں سے فتنے اٹھے. تو لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا ہے؟ کہا کہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں سے آدمی فتنوں سے بچنے کے لیے پناہ لیتا ہے، لیکن مسجدوں سے فتنے شروع ہو، مسجدوں میں جھگڑے ہوں. کہاں پر جھگڑے ہوں گے؟ مسجدوں میں جھگڑے. حرمین کہ وہاں پر آدمی پناہ لینے کے لیے جاوے، لیکن وہیں پر فتنے کیا ہو گئے؟ شروع. تو کبھی بھی آدمی کو افراط اور تفریط سے بچنا چاہیے. شریعت جیسا جو بیان کرے ویسا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب علم میں کمی ہوتی ہے جو اب آدمی اجتماعی مفاد پر اپنے ذاتی مفاد کو کر دیتا ہے، ترجیح دیتا ہے. تو اس صورت میں آدمی اس طرح کی فتنوں میں کیا ہو جاتا ہے؟ مبتلا ہو جاتا ہے. اب یہ ہمارے بریلوی حضرات یہ کیا کرتے ہیں؟ عشق رسول میں غلو کرتے ہیں. یہ فتنہ داخلی ہے. عشق رسول میں کیا کرتے ہیں؟ غلو کرتے ہیں. یہ ہمارے مودودی حضرات یہ کیا کرتے ہیں؟ ایک زمانے تک یہ غلو کرتے تھے جہاد میں کہ بھائی کیا کہتے ہیں ان کے ایک خاص لفظ ہے حکومت اسلامیہ کا قیام. کیا کہتے ہیں؟ حکومت اسلامیہ کا قیام، اس کے لیے جہاد. لیکن جب آپ حالات بگڑ گئے تو ان کے ایک بڑے ذمہ دار کی کتاب گزشتہ ہفتے میں پڑھ رہا تھا تو کہتے ہیں اس زمانے کا سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ کہا تلوار لے کر نکلنے کی ضرورت نہیں، احتجاج کے لیے باہر نکل جاؤ، یہی جہاد ہے. یعنی ان کے پیشرو جو تھے وہ ادھر غلو کرتے تھے اور انہوں نے اس میں غلو کرنا کیا کر دیا؟ شروع کر دیا. تو یہ دین کے اندر میں جب انسان کمی کا شکار ہوتا ہے یا کسی اور چیز میں مبتلا تو اس صورت تو یہ جتنے بھی آپ ہمارے ارد گرد فرقے باطلہ دیکھیں گے، اب روافض ہے اور شیعہ ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ حب علی میں کیا کرتے ہیں؟ غلو کرتے ہیں. اسی میں افراط اور تفریط کا کیا ہے؟ شکار ہے. تو
جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے جہاں پر شریعت کی صحیح تعلیمات کو چھوڑ کر آدمی ہٹا تو یہ فتنہ داخلی میں کیا ہو جاتا ہے؟ مبتلا ہو جاتا ہے. اس لیے بہت پھونک کر قدم رکھنے کی کیا ہے؟ ضرورت. اور فتنہ خارجیہ کیا ہے؟ فتنہ خارجیہ کا مطلب کیا ہے؟ دشمنان دین کا مسلمانوں کو دین سے برگشتہ کرنے کے لیے کوششیں کرنا، یہ فتنہ خارجیہ ہے. جیسے پورے عالم میں نظام تعلیم کو بدل کر رکھ دیا، سیکولر ایجوکیشن. اسی طریقے سے پوری دنیا کے اندر میں انہوں نے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایسے فتنے برپا کیے ہیں کہ آسانی کے ساتھ اپنی برائی کا کیا کر رہے ہیں؟ وہ پھیلا رہے ہیں. تو یہ فتنہ خارجی ہے. یہ کیا ہے؟ فتنہ خارجی ہے کہ ایک طرف خود ہمارے اپنے اندر ایسے لوگ پائے جا رہے ہیں جو ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں، اور دوسری طرف باہر سے ایسی کوششیں ہو رہی ہے کہ ہمارے ایمان کو کمزور کیا جائے. تو ہمیں دونوں محاذ پر محنت کرنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے ہونے والے حملوں کو ہم کیسے روکیں. فتنہ خارجیہ کے اندر میں مستشرقین کا فتنہ، اسلام کی تعلیمات پر اعتراض کرنا. ابھی کسی مسلمان حکومت نے اچھا کام کیا ہے، یہ کیسے بھی ہے لیکن کبھی کبھی اچھا کام بھی کر لیتے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ اسلام کے اوپر جتنے بھی اعتراضات مستشرقین کی طرف سے اور اس قسم کے لوگوں کی طرف سے ہوئے ان کے جوابات دیے. تو کتنے سالوں میں انہوں نے پورا موسوعہ تیار کیا ہے، موسوعۃ بیان شبہات الاسلام کے نام سے، 25 جلدوں میں. ہر چیز میں عقیدے پر اعتراض اس کا جواب، قرآن پر اعتراض اس کا جواب، سیرت پر اعتراضات کیے اس کا جواب، جن چیزوں پر بھی انہوں نے اعتراضات کیے ان تمام کے تمام اعتراضات کے جوابات کیا کیے انہوں نے دیے. علماء کی بڑی جماعت، کئی 100 علماء نے مل کر اس کو کیا کیا ہے؟ تیار کیا ہے. تو ایسی چیزوں سے واقف ہونا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علم کلام کی حیثیت سے امت میں 3 قسم کے کام کی ضرورت ہے. اس میں آپ نے ایک تو الانتباہات المفیدہ لکھی کہ جدید حالات میں جو مسلمانوں کے ذہن خراب ہوئے ہیں اس کے لیے علماء کیسے ان کو سمجھائے اور وہ خود اس کو کیسے سمجھے. تو آپ نے اس کے لیے انتباہات لکھی اور اس کے بعد لکھا کہ ہر فیلڈ کے اندر میں جو اسلام کی تعلیمات کو شکوک و شبہات ہے اس کو جمع کر کر اس کا جواب دیا جائے، اور دوسروں کی طرف سے جو اسلام کے اوپر اعتراضات کیے ان کا جواب دیا جائے. کہا ہمارے علماء کو ان تینوں قسم کی چیزوں سے واقف ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ اگر یہ واقف نہیں رہے تو اس صورت میں خود بھی فتنے میں مبتلا ہوں گے اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی فتنے میں کیا کریں گے؟ مبتلا کریں گے. بہرحال تو فتنے کے سلسلے میں ہم نے جو کچھ ہو سکتا تھا بیان کر دیا. اب اخیر بات کہ ان فتنوں سے ہم نجات کیسے حاصل کریں. ایک بڑی اچھی کتاب مجھے آج ہاتھ رکھی ہے، منہج الرسول صلی اللہ علیہ وسلم عن النجات من الفتن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث مبارکہ میں فتنوں سے بچنے کا جو منہج بیان کیا وہ کیا. تو بہت اچھے انداز میں انہوں نے کہ کون سی قسم کے فتنے سے بچنے کے لیے ہم کیا تدبیر کیا کر سکتے ہیں؟ اختیار کر سکتے ہیں.